ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ارباب اعضاء، عشرہ محرم الحرام 1444 آج چوتھی مجلس ہے. موضوع تھا وقت کے امام، امام زمانہ اور ہمارا کردار. بات ہماری جہاں تک پہنچی تھی کہ غیبت امام میں ایک امام کے ناصر کی کیا ذمہ داری بنتی. اگر ہم اس زمانے غیبت امام العصر میں ہم یہ جذبہ لے کر بیٹھے ہیں کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے ہم دین کی نصرت کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوں. اب دیکھنا یہ ہے ہم اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یہ جذبہ رکھتے ہیں ہم آنے والے امام کی نصرت کریں گے، ہم دین خدا کی نصرت کریں گے، ہم اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کریں گے. یہ ذرا غور کریں. ایک مرتبہ ہم یہ نظریہ رکھیں
ایک مرتبہ ذرا غور کریں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث سلمان کی عظمت اور شان کو اجاگر کر رہی ہے کہ سلمان کی عظمت کا قصیدہ نبی کی زبان پر ہے کہ سلمان کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، لیکن یہ سلمان نبی کی نگاہ میں یہ شان ہے۔ امیر المومنین کی نگاہ میں سلمان کا کیا مقام ہے، اصحاب کی نگاہ میں سلمان کا کیا مقام ہے، لیکن وہ سلمان جو اپنے وقت کے امام کی نصرت کرتے رہے، جو قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے رہے، خود قرآن اور سنت پر عمل کرتے رہے، لیکن یہی وہ سلمان جو اتنی شان اور عظمت کے ہوتے ہوئے جب بستر موت پر ہیں، حضرت سلمان گریہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا دوست حضرت سلمان سے کہتا ہے، اے سلمان، آپ نبی کے سچے صحابی، آپ امیر المومنین کے با وفا صحابی، آپ وہ کہ آپ کے حق میں نبی نے بھی سند دی، آل رسول نے بھی آپ کی تعظیم کی۔ سلمان، اتنی منزل پہ فائز ہونے کے بعد آپ موت سے گھبرا رہے ہیں، آپ قبر سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت سلمان نے جب یہ سنا، فرماتے ہیں، اے فلاں، مجھ سلمان کو نہ قبر کا خوف ہے نہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ پھر اے سلمان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بستر موت پہ یہ گریہ، یہ سبب کیا ہے؟ حضرت سلمان اتنا عظیم جملہ قیامت تک کے اہل ایمان اور اسلام کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ کہا، اے سلمان، کہا اے شخص، اے فلاں، میں اس بات پہ گریہ کر رہا ہوں، اگر قبر میں مجھ سے ملائکہ یہ سوال کر لے، اے سلمان، سنت نبی فلاں پر عمل کرنا ممکن تھا، بتاؤ تمہارے پاس کیا ریزن تھا تم نے سنت کو نظر انداز کر دیا؟ اے فلاں، مجھے یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے، جس سنت پر عمل کرنا میرے لیے آسان اور میں نے غفلت سے چھوڑ دی، اور ملائکہ قبر میں مجھ سے سوال کرے، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سلمان اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام فرماتے، حضرت سلمان نے بات جہاں تک پہنچائی اور امام صادق نے اپنے زمانے میں وضاحت کر دی۔ فرماتے، اے ہمارے حبداروں، اے ہمارے موالیوں، یاد رکھو، جس سنت رسول پر عمل کرنا ممکن ہے، اگر بغیر عذر شرعی کے نظر انداز کر دیا، میدان قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ کیوں؟ کہ خدا کی طرف سے سوال ہوگا، اس سنت پر عمل کر سکتے تھے، تمہارے پاس وقت بھی تھا، تم جوانی میں بھی تھے، تمہارے اوپر کتنے سنن تھے جو سنت کے نمونے تھے، لیکن تم نے اپنی جوانی سے، اپنے وقت سے، اپنے منصب سے استفادہ نہ کیا، تم نے وقت کو بھی ضائع کر دیا، اپنی جوانی کو بھی برباد کر دیا، گویا تم سنت رسول کی توہین کرتے رہے۔ اب ذرا ہم دیکھیں امام کی غیبت میں، آج ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ہم امام کی ناصر بنیں گے، یعنی کیا مطلب؟ ناصر کا مطلب دین خدا کو عام کریں گے۔ اب اللہ کے دین کو عام کرنے سے پہلے ہر شخص یہ دیکھے میرے اندر اللہ کا دین کتنا ہے، میرے اندر واجبات کی پابندی کتنی ہے، میرے اندر مستحبات کی پابندی کتنی ہے، میں سید الرسل کے پاک کردار پر کتنا عمل کر رہا ہوں، میں آل رسول کے پاک کردار پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔
قرآن کی آیات پکار رہی ہے، میں ان قرآن کی آیات پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اگر آج عملاً میں قرآن میں بھی پیچھے رہوں، عملاً میں سنت رسول میں بھی پیچھے رہوں، عملاً میں سیرت اہل بیت میں بھی پیچھے رہوں، بتائیں پھر ہم قائم آل محمد کے ساتھ نصرت دین کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا سب سے پہلے ہمیں جو آغاز کرنا ہے وہ اپنی ذات سے کرنا ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں آیت مجیدہ میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو آیت اللہ نے قرآن میں بیان کی، صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ قائم آل محمد کے مومنین کو متوجہ کر رہی ہے۔ مولا کون سی آیت مجیدہ؟ فرمایا قرآن کی آیت مجیدہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وارث دین امام صادق فرما رہے ہیں، اے قائم آل محمد کا انتظار کرنے والو، قرآن کی یہ آیت مجیدہ تم میں سے ہر ایک کو پکار کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو آغاز اپنی ذات سے کرو، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان، اپنے بچے، اپنی بیوی، پھر اس سے آگے سلسلہ بہن بھائی، پھر خاندان کے دیگر افراد، پھر دوست احباب، پھر جہاں تک انسان بات پہنچا سکتا ہے۔ امام یہ سمجھا رہے ہیں اور قرآن نے واضح کیا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ جو اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لا کے شاید خدا پر احسان کر چکے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم اسلام پر احسان کر چکے ہیں، ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کر کے ہم نے شاید کوئی احسان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے، اے صرف ایمان میں اپنی نجات سمجھنے والو، تمہاری صرف ایمان کے لانے میں نجات اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی سلامتی کے لیے تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ وہ کون سا؟ قوا انفسکم۔ ایسے اعتقادات باطل نہ اپناؤ جو قرآن اور سنت کے مخالف نظر آئے۔ اگر قرآن اور سنت کے مخالف نظر آئے تو پھر تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے خاندان کو، نارا جہنم کی آگ سے، خود کو بھی بچاؤ اپنے خاندان کو بھی بچاؤ۔ کیسی چیز سے؟ غلط نظریات، غلط عقائد سے، غلط کردار، غلط افکار سے۔ لہذا قرآن جیسی عظیم کتاب جب ہمارے درمیان، ہم اس سے اگر توجہ ہٹائیں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ آج میرا موضوع عظمت اور تلاوت قرآن نہیں، غیبت امام میں ہماری ایک ذمہ داری قرآن سے تمسک بھی ہے، وہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں۔ لیکن ایک روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہ یا علی۔ امام حسن مجتبی وارث قرآن نے کتنی عظیم ہدایت کا پیغام دے دیا۔ فرماتے ہیں کس کو؟ مسلمانوں کو۔ کس کو؟ اپنے حقداروں کو۔ کن کو؟ مومنوں کو۔ امام اتنا عظیم پیغام دے رہے ہیں،
فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم گمراہ ان باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ اللہ اکبر، وارث قرآن کتنی بڑی مشکل سے نکال رہے ہیں۔ امام یہ بتا رہے ہیں دیکھو اگر منبر پہ سنو، اگر کسی محراب میں سنو، اگر کسی کی زبان سے عقائد و نظریات سنو، اگر کسی سے افکار سنو، اگر کسی سے کوئی کردار سنو، دیکھو اسے قرآن پہ پیش کرو۔ اگر قرآن کے سامنے مطابقت نظر آتی ہے تو پھر اسے لیتے جاؤ، اگر قرآن کے مخالف نظر آئے، چاہے جتنا بڑا نام والا ہو، چاہے جتنی بڑی شخصیت ہو، اس بات کو نظر انداز کر کے دیوار پر مار دو۔ یا لہذا اللہم صلی علی محمد وآلہ، لہذا امام ہمیں ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ غیبت امام میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے قرآن سے تمسک رکھیں، اور یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، لہذا غیبت امام میں ہم جو نصرت امام کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں، اور قرآن کی آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی، اے ایمان والو خود کو اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ذرا ہم غور کریں، کیا ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ جب تک ہم اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیں گے، جب تک ہم اس چیز کا خیال نہیں کریں گے، مثلا اولاد گناہ کر رہی ہے، اولاد داڑھی شیو کر رہی ہے، اولاد گانا سن رہی ہے، اولاد جھوٹ بول رہی ہے، اولاد سجدوں پہ سجدوں کی قضا کر رہی ہے، لیکن نہ ماں کو پرواہ ہے نہ باپ کو پرواہ ہے۔ جب اولاد یہ گناہ کر رہی ہے، ماں باپ روکنے والے نہیں، بلکہ ماں باپ آج کل بعض گھرانوں میں والدین مل کے اولاد کے ساتھ مل کے گناہ انجام دیتے ہیں۔ جب ماں باپ ساتھ اولاد کے مل جائیں تو پھر یہ پورا گھرانہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور سید الرسل نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی لسان وحی سے یہ خبر دے دی۔ سید الرسل نے فرمایا کیفا بکم، اے اصحاب وہ وقت کیسا ہوگا، اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم، ایسا زمانہ آنے والا ہے تمہاری خواتین بگڑ جائیں گی، بد کردار بن جائیں گی، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، ان کے کپڑوں کی طرف توجہ دی جائے گی، ان کے میک اپ و سنگار کی طرف توجہ دی جائے گی، ان کی رہائش، ان کی اسٹیٹس کی طرف توجہ دی جائے گی، ان کی عفت اور پاک دامنی کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، ان کے کردار کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ جب پاک دامنی، جب پاک کردار کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، سید الرسل نے خبردار کر دیا اس زمانے میں عورتیں بگڑ جائیں گی، اور جس کی وجہ سے گھروں میں بربادی شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ، تمہارے جوان بھی فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ وہ زمانہ، اب یہ وہ زمانہ، کیا آپ ایک اور زمانے کا انتظار کریں گے؟ یہ وہ زمانہ جو ہمیں قریب سے اس حدیث کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جوان اگر چاہیں تو اپنے دین اور ایمان کی سلامتی حاصل کر کے ایک کمال اور معرفت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایمان اور معرفت یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں ہم کہاں اور آل محمد کی پاک سیرت کہاں، اور بعض لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، مولا وارث ہے،
مولا وارث ہیں قرآن کے، مولا وارث ہیں شریعت رسول کے، مولا وارث ہیں صالحین کی جنت کی شفاعت کے۔ مولا نے یہ نہیں کہا ہے تم نمازیں چھوڑو میں وارث ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا ہے تم زنا کرو میں وارث ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا ہے تم شرابیں پیو میں وارث ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا ہے تم ناجائز تعلقات قائم کرو میں وارث ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا ہے تم داڑیاں شیو کرو میں وارث ہوں۔ مولا اللہ کے دین کے وارث ہیں اور سنت نبوی کے وارث ہیں۔ اللہ لہذا ہمارے گھروں کا ماحول کس طرف جا رہا ہے؟ تباہی کی طرف۔ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی اولاد کو خود دھکیل رہے ہیں۔ سید الرسل خبردار کر رہے ہیں، جب تمہاری خواتین بگڑ جائیں گی، جب تمہارے جوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ سید الرسل نے جب یہ جملہ فرمایا، اصحاب رسول حیران پریشان، یا رسول اللہ کیا ایسا بدبختی کا زمانہ بھی آنے والا ہے؟ سید الرسل نے فرمایا نعم وشر من ذالک، اے میرے اصحاب تم فقط اس بات پہ حیران پریشان ہو رہے ہو کہ جب گھروں میں عورتیں فاسق اور فاجر تربیت سے دور ہو جائیں گی اور جوان فاسق و فاجر بن جائیں گے، تم فقط اس بات پہ ڈر رہے ہو۔ سید الرسل فرماتے اس سے بھی بدتر زمانہ آنے والا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا زمانہ، وہ اس سے بدتر حالت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا رأیتم، تم دیکھو گے لوگ نیکی کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو نیکی سمجھیں گے، یہ وہ وقت ہے جو اس سے بھی برا ہے۔ آج دیکھ لیں، اگر کوئی برائی انجام دے رہا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرے، وہ اصلاح نہیں کرتا بلکہ پلٹ کر جواب دیتا ہے۔ یہ سرکشی ہے، یہ دین میں بغاوت ہے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب امام نے ایک شخص کو نہر کوفہ کے قریب وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ وضو کا پانی لے کر اس نے وضو کرنے کے بعد وہ پانی نہر میں ڈالنے کی بجائے باہر گرا دیا۔ اب امام نے اصلاح کی، کہا کہ اے بندے خدا، تم اس پانی کو چاہتے تو نہر میں ڈال دیتے، یہ پانی ضائع نہ ہوتا، تم نے باہر گرا کر پانی کا اسراف کیا۔ اب امام کا مقصد اصلاح۔ ذرا جو آج وہ جوان، آج وہ افراد، آج میری وہ مائیں بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، جب انہیں نصیحت کی بات کی جائے اور وہ پلٹ کر ناراضگی سے جواب دیں، امیر المومنین ایسے افراد کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ امام نصیحت کر رہے ہیں، تم نے پانی کو ضائع کیا۔ کہتا ہے اے علی، اگر میں پانی گرا دوں تو مجھ سے حساب ہو۔ آپ نے جمل و نہروان میں لوگوں کا خون گرایا تو کیا آپ سے حساب نہیں ہوگا؟ وارث دین علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے بندے خدا، تیری زبان پہ شیطان سوار ہے، میں علی تیری اصلاح کی بات کر رہا ہوں اور تو میرے اندر عیب تلاش کر رہا ہے۔ میں علی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، وہ آ کر میرے ساتھ جنگ لڑے اور میں ان کا خون بہاؤں۔ میں خون بہانے کا شوق نہیں رکھتا تھا، دنیا والوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ تو یعنی امام یہ سمجھا رہے ہیں میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں اور تم میرے اندر عیب تلاش کر رہے ہو۔ تو وہ امام نے بتایا اگر آج کسی کو نصیحت
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھا نہیں لگتا، اور جو پلٹ کر جواب دے رہا ہے، امام فرماتے سن لو اے علی والو، ایسے شخص کی زبان پہ شیطان سوار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ لہٰذا اس زمانے غیبت ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ قرآن کی آیت جو ہمیں پیغام دے رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گھر میں اگر زوجہ کو ضرورت ہے تو کرنا واجب ہے، اگر اولاد کو ضرورت ہے تو کرنا واجب ہے، اگر رشتہ داروں میں ہے تو کرنا واجب ہے۔ اسی لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ صرف فقہاء پر واجب نہیں ہے، یہ صرف علماء پر واجب نہیں ہے، یہ منبر پہ آنے والوں پہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط، اگر کسی کو پیغام ہدایت دینے میں فساد کا خطرہ نہیں ہے، آپ حکمت سے، آپ پیار سے کسی کو آپ ہدایت کر سکتے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پھر ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر پر ایسے وسائل آ رہے ہیں وہ ہدایت کر سکتا ہے، اصلاح کی بات پہنچا سکتا ہے، پھر ڈاکٹر پہ بھی واجب ہے، پھر ایک دکاندار پہ بھی واجب ہے، پھر ایک ریڑھی ٹھیلے والے پر بھی واجب ہے، پھر ایک دفتر میں بیٹھنے والے افسر پہ بھی واجب ہے، پھر فوج میں کمانڈر ہو یا عام فوجی ہو اس پہ بھی واجب ہے، چاہے وہ ایک شہری پولیس والا ہو اس پہ بھی واجب ہے۔ یہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ علماء کے ساتھ خاص نہیں، معاشرے کا ہر فرد جہاں دیکھے اگر اصلاح ممکن ہے تو کوشش کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، جب ایک سامنے والا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا محسوس نہیں کر رہا، جب وہ شرم نہیں کر رہا، آپ پیغام ہدایت دینے میں کیوں شرم محسوس کر رہے؟ لہذا پیغام ہدایت دیجیے، پیغام ہدایت دینے میں جو کم سے کم فائدہ ہے علماء بیان کرتے ہیں، کم سے کم فائدہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے، اس کی ایک مثال جیسے لیڈیز ہاتھوں سے کپڑوں کو پاک کرتی ہیں، تو جب کپڑوں کو پاک کرتی ہیں تو ان کو دوبارہ علیحدہ سے ہاتھوں کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتے ہیں۔ یا آج کے زمانے میں تقریباً اکثر گھروں میں آٹومیٹک واشنگ مشین استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہ آٹومیٹک مشین یہ جب کپڑے پاک ہوتے ہیں تو مشین کا اندر والا حصہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے، علیحدہ سے اسے بعد میں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ دوسروں کو پاک کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا اپنا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ روایت کا جملہ پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، اے جبرائیل فلاں بستی جو میری نافرمان ہے، جو میری نافرمانیوں پہ بازد ہے، اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے سوال کیا، بار الہ اس بستی میں ایک بہت بڑا عبادت گزار ہے، کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ آواز قدرت آئی، اے جبرائیل سب سے پہلے اس عابد کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ جبرائیل امین حیران پریشان کھڑے ہیں، یا اللہ تیرا حکم حق ہے لیکن کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، وہ اتنا بڑا عبادت گزار، مناجات کرنے والا، ذکر خدا کرنے والا، ساری رات سجدے میں پڑا رہتا ہے، اے پروردگار اس پہ پہلے عذاب کیوں؟
کہا کہ اے جبرائیل، بستی والے میری نافرمانی پہ جمع ہیں، لیکن یہ عابد سب جانتا ہے وہ بستی والے نافرمانی خدا کرتے ہیں، لیکن یہ عابد ان کو جا کے نصیحت نہیں کرتا، یہ عابد ان کی اصلاح نہیں کرتا، یہ عابد ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام نہیں دیتا۔ یہ کیوں رک جاتا ہے؟ اے جبرائیل، یہ عابد اس ڈر سے رک جاتا ہے اگر میں نے ان میں اصلاح کی بات کی میری عزت کم ہو جائے گی، اگر میں نے ان میں دین کی بات کی یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، اگر میں نے ان میں اصلاحی بات کی یہ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ اے جبرائیل، اس عابد کو اپنی عزت اور وقار سے محبت ہے، اس کو میرے دین اور اسلام کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے۔ اے جبرائیل، جو عابد عبادتوں پہ عبادت کرے، اپنی ذات اور اپنی عزت اور وقار کو دیکھے، جبکہ اس کے سامنے اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہو، ایسا شخص میری معرفت رکھنے والا نہیں ہے بلکہ میرے دین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ دین کا بڑا دشمن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آج غیبت امام میں ہم کہیں ہم امام کے منتظر ہیں، ہم امام کی نصرت کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں، لیکن ہماری اولاد میں بدبختی ہو، ہمارے بھائیوں میں بدبختی ہو، ہمارے رشتہ داروں میں بدعملی ہو، بد کرداری ہو، لیکن ہم اصلاح کی بات نہ کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ان کے سر پہ ڈنڈا لے کر پہنچ جائیں، آپ پہنچا دیں۔ اگر خاندان والے نہیں مانتے اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ پیغام حق نہ پہنچائیں اس کا آپ سے ضرور سوال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلے بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے ایک دن اپنے اصحاب مسجد النبوی میں ہر طرف اصحاب بیٹھے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، آج میں تمہیں ایک عظیم بشارت دیتا ہوں، جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ نے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر عذاب جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اصحاب رسول نے سنا، مسلمانوں نے سنا، ایک مرتبہ خوش ہو گئے اور خود کو کہنے لگے الحمدللہ نحن بلا الہ الا اللہ، ہم وہ ہیں کہ جو اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو کریا کریا لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے نبی کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا۔ جب سید الرسل نے دیکھا میرے اصحاب اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ اہل لا الہ الا اللہ ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، سید الرسل نے بڑھ کر ان کو روک دیا اور ایک عظیم ذمہ داری کی طرف متوجہ کر دیا۔ کہا میرے اصحاب فقط اس بات پہ خوش نہ ہو جاؤ کہ جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے اور اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، بلکہ ایک شرط ہے، جب تک وہ شرط پوری نہ ہوگی عذاب جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شرط بھی بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ والے وہ مسلمان عذاب جہنم سے بچ سکتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی توہین نہ کرے، جو لا الہ الا اللہ کی ہتک نہ کرے۔ اصحاب رسول حیران ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یا رسول اللہ لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، ہم نے سب کو چھوڑ دیا لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ پڑھے، ہمارے رشتہ دار ہمارے مخالف ہو گئے، ہمیں مال سے محروم کر دیا گیا، ہمیں خاندانوں سے نکال دیا
دیا گیا ہم تو لا الہ الا اللہ کی عزت کروانے والے ہیں۔ سید الرسل نے فرمایا تم جو سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، میں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں، پھر سنو لا الہ الا اللہ کی توہین کون کرواتے ہیں؟ سید الرسل نے جواب دیا غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کی طرف ہم سب کو متوجہ کر دیا۔ فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اگر ان کے سامنے اللہ کے دین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اگر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر اللہ کے واجبات کو بھلایا جا رہا ہے اور قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اصلاح کی بات نہیں کرتے، عمل کی بات نہیں کرتے، غلطیوں پر نہیں ٹوکتے، یہ صرف زبان پر لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد تو کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کے دین کو پامال ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو روک بھی نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کی توہین کروا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خوش نہ ہو جائیں، ہم بھی اہل لا الہ الا اللہ ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، دین پہ ویسے عمل کریں جیسے مصطفیٰ چاہتے ہیں، دین پر ویسے عمل کریں جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اتنا اہم فریضہ۔ آئے ذرا ایک اور نمونہ، اگر بعض لوگ یہ آ کر کہتے ہیں قبلہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد کو امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، دین کا پیغام بھی دیتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن نظر انداز کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، اب ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہی پریشانی ایک مومن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آیا۔ امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یبنا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ کیسی پریشانی ہے؟ مولا میں اپنے خاندان اور گھر والوں کو واجبات کی بات کرتا ہوں، میں ان کو نماز کی بات کرتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، میں ان کو حجاب کی بات کرتا ہوں، وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، میں انہیں قرآن کی بات کرتا ہوں، وہ میری توہین کرتے ہیں، میں انہیں سچ اور دیانت و امانت کی بات کرتا ہوں، وہ مجھے بے وقوف کہتے ہیں، میں انہیں دین کی جو بات بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یا مجھے نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر میری توہین کرتے ہیں، یا پھر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرزند رسول میں بہت پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا اب میں کیا کروں۔ آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو آپ نصیحت کرتے ہیں جا کر خاندان والوں کو واعظ و نصیحت کرو، ان کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کرو، لیکن فرزند رسول انہیں سمجھاتا ہوں تو وہ مذاق اڑاتے۔ اب میں مشکل میں ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ کتنا عظیم جواب! اے غیبت امام میں نصرت امام کی تیاری کرنے والوں، او امام غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کو کتنا عظیم پیغام دے رہے ہیں کہ غیبت امام میں مومن اگر یہ ذمہ داری اپنائے تو کیا مقام اور رتبہ رکھتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے فلاں تو کیا چاہتا ہے؟ میدان قیامت میں انبیاء کے ساتھ معشور ہونا چاہتا ہے، ہم ائمہ اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا چاہتا ہے، یا عام لوگوں کے ساتھ معشور ہونا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ حیران پریشان، یبنا رسول اللہ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے میں میدان معاشر میں انبیاء اور آپ اہل بیت رسول کی صف میں اٹھایا جاؤں؟ امام فرماتے ہاں
بالکل یہ ایسا عمل بھی ہے۔ فرزند رسول پھر وہ کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں سنو، جو شخص اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، اپنی زوجہ، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتا رہے، واجبات الہی کا تعارف کراتا رہے، حرام کاموں سے روکتا رہے، اخلاقیات کی تعلیم دیتا رہے، جبکہ اس کے خاندان والے اس کو نظر انداز کریں، اس کے خاندان والے اس کا مذاق اڑائیں، اس کے خاندان والے اس کی توہین کریں، لیکن یہ اپنی توہین کی پرواہ نہ کرے، یہ اپنے مذاق اڑائے جانے کا خیال نہ کرے، یہ صرف ایک چیز کا خیال کرے کہ اگر مذاق اڑا رہے ہیں، اگر توہین کر رہے ہیں، اگر نظر انداز کر رہے ہیں تو کرنے دیں، لیکن اللہ کے دین کی بات پہنچ رہی ہے، سید الرسل کی پاک سیرت کا نمونہ پہنچ رہا ہے، آل رسول کے فرمودات پہنچ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو مومن اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے، وہ توہین کو نہ دیکھے، صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیتا رہے، توہین کی پرواہ نہ کرے، واللہ اللہ کی قسم میدان معاشر میں ایسا مومن انبیاء اور ہم اہل بیت کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ صلی علی۔ لہذا اپنے خاندان کو کیسے بچائیں؟ عذاب جہنم سے، آخرت کے عذاب سے کیسے بچائیں؟ ایک روایت اور میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، اور کل کے موضوع سے آئے ہم کیا ہماری غیبت امام میں کیا ذمہ دار ہے؟ جو ہماری مائیں بہنیں، جو مائیں اپنی گودوں میں بچے پال رہی ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ امام وقت کا ناصر با کردار ہو، تو پھر اپنی زندگی کو گناہوں کی آلودگیوں سے صاف رکھنا ہوگا۔ یہ خاتون کی ذمہ داری ہے کہ زمانہ حمل سے وہ اپنی اولاد، اپنے بچے کی غذا اور خود کو گناہ سے اس طرح سے محفوظ رکھے، گناہوں سے دور رکھے کہ اس بچے پہ اس گناہ کا اثر نہ ہو۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور کبھی کبھار امام سے سوال بھی کرتا ہے، آ کر کہتا ہے فرزند رسول، میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک مفتی تھا وہاں پہ، اچھا امام کے زمانے میں ایک دستور تھا، جو گورنمنٹ کی طرف سے مفتی مقرر ہے، اگر اس سے کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرے تو گورنمنٹ اس کو درہم و دینار کی ایک مقدار دیتی۔ اگر کوئی شخص امام صادق علیہ السلام سے شرعی مسئلہ معلوم کرنے جائے تو اس کو حکومت کے خزانے میں کچھ درہم و دینار کی مقدار ٹیکس ادا کرنی ہوگی۔ اب یہ شخص کہتا ہے مولا میں نے ارادہ کیا، مولا میں نے یہ قصد کیا، جو مسائل میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، مولا میرا مقصد یہ نہیں ہے میں گورنمنٹ کے بٹھائے ہوئے مفتیوں کے پاس جاؤں اور وہاں سے درہم و دینار وصول کروں، مولا میرا یہ مقصد نہیں ہے، مال حرام نہیں لینا، میں اس لیے جا رہا ہوں دیکھوں تو صحیح جو مسئلہ وارث شریعت
اہل بیت رسول بتا رہے ہیں کیا گورنمنٹ کا بیٹھنے والا مفتی بھی قرآن اور سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے؟ مولا میں نے ارادہ کیا اور گھر سے باہر نکلا، چند قدم اٹھائے، پھر مجھے حیا آئی، میں جو ادھر جا رہا ہوں میرے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں ہے؟ مولا میں پھر واپس آیا، پھر میرے دل نے، شیطان نے بہکایا کہ جاؤ، تم وہاں درہم و دینار لینے نہیں جا رہے، تم صرف مسئلہ معلوم کرنے جا رہے۔ میں پھر باہر نکلا، میں چند قدم اور نکلا، پھر میرے دل نے آواز دی یہ امام حق میں توہین کرنے جا رہے ہو۔ پھر میں اپنے ارادے سے باز آیا، میں گھر واپس آیا۔ کچھ دیر بعد پھر مجھے شیطان نے بہکایا، کہا کہ اس میں امام حق کی مخالفت کیا ہے؟ نہ میں امام کی شکایت کرنے جا رہا ہوں، نہ میں درہم و دینار لینے جا رہا ہوں، نہ میں نے اس سوال کے جواب پر عمل کرنا، میں صرف مسئلہ جاننے جا رہا ہوں۔ مولا اس طرح کرتے کرتے میں گھر سے 40 قدم نکلا، پھر میرے دل میں خیال آیا جو بھی ہو یہ میں وارث شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا رہا ہوں، نہ میرا خدا راضی ہے نہ میرے وقت کا امام راضی ہے، لہذا مولا میں گھر آ گیا، 40 قدم اٹھائے، اب میں واپس آ گیا۔ مولا میرا اس طرف یہ 40 قدم اٹھانا کیا کہیں یہ معصیت خدا تو نہیں بنے؟ مومن کو اتنا بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ میں عمل جو کر رہا ہوں کہ میرے وقت کی حجت خدا راضی ہے یا نہیں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، اس کے کہنے کے بعد مولا میرا وہ قدم جائز تھا یا ناجائز؟ امام وارث دین لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں ان فعلت فعل، اگر وہ خاتون کرتی تو اے جوان تو بھی کرتا۔ ایک مرتبہ حیران پریشان، فرزند رسول میں نہیں سمجھا، آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ذرا وضاحت کریں۔ امام نے بڑا عظیم نکتے کی طرح متوجہ کر دیا، میری ماؤں اور بہنوں جو آپ کے گود میں بچے ہیں، جو بچے آنے والے ہیں، جنہیں نصرت امام کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں، یا آج کا جوان اور مرد، ہم سب کی ذمہ داری۔ امام نے کتنا عظیم جملہ اور ہم سب کو پیغام دے دیا، فرمائے ان فعلت فعل، اگر وہ خاتون کرتی تو اے جوان تو بھی کرتا۔ مولا وضاحت کر کے سمجھائیں۔ امام نے فرمایا پھر سنو، جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے تمہاری ماں کے دل میں تمہارے باپ کے خلاف خیانت کا خیال آیا، وہ اپنی عزت اور ناموس کو داغدار کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلی، بار بار جاتی تھی، خوف خدا سے واپس پلٹ آتی تھی، یہاں تک کہ تمہاری ماں نے 40 قدم اٹھائے، پھر بالآخر یہ سوچا میرے شکم میں میرے شوہر کا بچہ ہے، یہ میں کہاں حرام کرنے جا رہی ہوں، یہ میں کہاں اپنی عزت اور اپنے شوہر کی ناموس کو برباد کرنے جا رہی ہوں، یہ کہاں میں خدا کے عذاب کو دعوت دینے جا رہی ہوں۔ اے فلاں، تیری ماں کے دل میں خوف خدا آیا اور تیری ماں واپس پلٹ آئی۔ امام فرماتے ہیں اے جوان، تو جب اپنی ماں کے شکم میں تھا، تیری ماں نے معصیت کے راستے میں 40 قدم اٹھائے، جو تیری ماں نے 40 قدم معصیت میں اٹھائے تھے اور تو ماں کے شکم میں تھا، اس گناہ کا اثر آج تجھ سے ظاہر ہوا ہے کہ تو اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر ان بنائے ہوئے مفتیوں کے دروازے پہ تو مسئلہ شرعی معلوم کرنے جا رہا ہے۔ اگرچہ تو نے عمل نہیں کرنا،
اگرچہ تُونے درہم و دینار نہیں لینے، اگرچہ تُونے امام وقت کی شکایت نہیں کرنی، لیکن دیکھیں ہمیں امام نے یہاں پر یہ ذمہ داری کی طرف متوجہ کر دیا کہ خواتین ایام حمل سے کیا خیال کریں۔ لیکن آج اپنے جوانوں، اپنے عزیزوں کو، اپنی خواتین، اپنی ماں بہنوں کو یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں ایک مختصر پیغام دے کے میں مصائب کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ امام نے کیا سمجھایا؟ اگر گناہ کی طرف تم گئے تو اس گناہ کے قدم کا اثر ہے۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ ایسے مفتی کی طرف جا رہا تھا جس کے افکار، جس کے عقائد، جس کی احکام پر وارث دین راضی نہیں ہے۔ آج ہمارے بعض جوان ایک بریانی کی پلیٹ کی خاطر یہ نہیں دیکھتے ہم جس مجلس میں جا رہے ہیں، ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پڑھنے والا کون ہے، وہاں ہم جائیں گے کیا وہاں پر ہم گمراہی لے کر آئیں یا پیغام ہدایت لے کر آئیں گے؟ اگر ہم وہاں جا رہے ہیں صرف تبرک کی نیت لے کر، ہم مادیت لے کر ہم جا رہے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے وہاں جو ہم جائیں گے، وہاں جو ہماری نسلیں جائیں گی وہ باکردار پلٹیں گی یا گمراہ ہو کر آئیں گی۔ امام ایسے عزاداروں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ اے عزاداران حسین، مجلس حسین ابن علی میں جانے سے پہلے دیکھو منبر کے تقدس کا خیال رکھنے والا کون ہے، منبر حسین پہ پڑھنے والا کون ہے۔ علم اور ہدایت بات کرتا ہے تو اس کی مجلس میں شرکت کرو، عمل کی بات کرتا ہے تو مجلس میں شرکت کرو، قرآن اور آل بیت کے رسول کے فرمان کی بات کرتا ہے تو مجلس میں شرکت کرو۔ لیکن اگر وہ مجالس عزا ہو حسین ابن علی کے نام پہ لیکن اس میں عقائد و نظریات مشرکانہ ہو، مسیریت بیان کی جائے، خدا کو اہل بیت میں منحصر کر دیا جائے، اہل بیت کو اور خدا کو ملا دیا جائے، عقائد میں اور خرافات میں اس طرح سے قوم کو گمراہ کیا جائے، امام یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تبرک کی خاطر ایسی محافل میں نہ جاؤ، تمہارا ان محافل میں جانا بھی باعث معصیت بنے گا۔ اور ایک اور پیغام بھی دے دوں یہاں پہ، بات سب نہیں، عام طور پہ یہ خواتین کی طرف سے بعض خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں جب مجلس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس وقت جائیں گے، کیوں؟ ہم تبرک لے کر آئیں گے۔ یہ مجلس حسین یہ وہ عظیم عبادت ہے جہاں قرآن کی تعلیمات ملتی ہیں، جہاں آل محمد کی تعلیمات ملتی ہیں۔ اے میرا دوست، اے میرا جوان اور میری ماں و بہنوں، تبرکات تو آپ کو مل جائیں گے۔ اگر حقیقی تبرک اہل بیت دیکھنا ہے وہ آل محمد کے پاک فرامین ہیں، اگر حقیقی تبرک دیکھنا ہے تو وہ آل محمد کی پاک سیرت ہے۔ یہ وہ تبرک ہے جو قرآن کی تعلیمات ہوں، آل محمد کی تعلیمات ہوں، یہ وہ تبرک ہے جو دنیا میں بھی اپنانے سے انسان عزت کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی انسان آل محمد کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں میں ایک قربانی سفیر حسین مسلم ابن عقیل، اجرکم علی اللہ عزادارو، شہر کوفہ ہے، ہر طرف سارے کوفی ہیں اور مسلم تنہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے مسلم ابن عقیل صبح سے کوفہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہے، تھک گیا ہے یہ ہاشمی جوان، آ کر بیٹھا ایک محلے کے کونے میں، یہ ایک مذکور مومنہ جس کا نام طوعہ ہے،
دروازہ کھولا، کہا اے جوان خیر سے بیٹھا ہے، کہا اے ضعیفہ اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ گریہ کے دن، عبادت کے دن انسان حیا نہ کرے، گریہ کے ایام۔ خاتون پانی کا پیالہ لائی، حضرت مسلم نے ٹھنڈا پانی پی کے شکر ادا کیا۔ اے مسلم، تو نے کوفہ میں پانی کا سوال کیا، تجھے پانی مل گیا ہے، اور میں قربان، یہی کوفہ کے بازار ہے، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے، علی کی بیٹی نے پانی کا سوال نہیں کیا، چادر کا سوال کیا۔ اجرکم علی اللہ، ہے چادر دینے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اشقیاء کے تازیانے اور کوفیوں کے پتھر، اجرکم علی اللہ۔ ازادارو روایت کہتی ہے جب ضعیفہ نے پانی دے دیا، دیکھا ابھی بھی جوان بیٹھا ہے، جوان یہ غیرت کے منافی یہ میرے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ غریب کوفہ کہتے ہیں اے ضعیفہ میں اس شہر میں غریب ہوں، نہ میرا گھر ہے نہ میرے یہاں بچے ہیں، اے شخص تو کون ہے جو یہاں پر مسافر ہے؟ اے ضعیفہ انا سفیر الحسین مسلم بن عقیل، اور میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں، اور کوفہ والوں نے اب مجھے جھٹلایا اور مجھے دھوکہ دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادارو روایت کہتی ہے بی بی نے دروازہ کھولا، اے مسلم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، اے مسلم خوش نصیب اور تجھے کوئی کوفہ میں پناہ دینے والا تو ہے، اور میں قربان علی کی بیٹی زینب جو کوفہ میں شہزادی بن کر آئی، ایک وقت وہ قیدی بن کر آئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زادارو میں نے روایت پڑھی تھی، آیت اللہ قزوینی نے نقل کیا، جب یہ روایت پڑھی میرے آنسو نہ رک سکے۔ کیا روایت؟ آپ بھی زیارات کے لیے کوفہ جاتے ہیں، جب آپ امام کے گھر کی زیارت کرتے ہیں نا، ساتھ میں دکھاتے ہیں یہ جو سامنے دربار ہے، اسی دربار میں علی کی بیٹی قیدی کھڑی رہی ہے۔ لیکن عزادارو یہ درد کی بات اتنی نہیں ہے جتنی اور ایک بات ہے۔ روایت کہتی ہے جب علی کی بیٹی کوفہ میں آئی، اے کوفہ کی عورتیں 4000 مستور اور بی بی کے درس میں شرکت کرتی ہے۔ آیت اللہ قزوینی نقل کرتے ہیں امام چونکہ آپ اس وقت یہاں پر خلیفہ کی حیثیت سے تھے، لیکن امام نے کرائے کے مکان میں رہنا پسند کیا۔ وہ دار العمارہ کی عمارت وہ امام کی تحویل میں تھی۔ آپ نے علی مولا نے اپنی بیٹی زینب کو اسی دار العمارہ میں رکھا۔ وہ میں قربان علی کی بیٹی اور جس دار العمارہ میں شہزادی بن کے رہتی رہی، وہ ایک دن اسی میں قیدی بن کر آئی۔ اجرکم علی اللہ۔ زادارو
روایت کا جملہ حضرت مسلم کمرے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جب صبح ہوئی بی بی طوا کہتی ہیں مسلم اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا. کہتے ہیں ضعیفہ کچھ وقت کے لیے آنکھ لگی ہے, میں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں او مسلم اب کچھ دیر بعد تو میرے پاس آنے والا ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. ابھی یہ بات ہو رہی تھی جب مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز وہ تاریخ کا جملہ. مسلم نے سوچا اگر میں اس گھر میں ٹھہرا وہ اشقیاء اس بیوی کے گھر کو جلا دیں گے. ہے ایک مومنہ کا گھر جل جائے ہے مسلم کو روا نہیں ہے. میں کہوں گا مسلم اور اتنا غیرت مند ہے, ایک مومنہ کے گھر کو آگ لگے اور تجھ سے برداشت نہیں ہے. اور مسلم اور کاش یوم عاشور کربلا میں ہوتا, وہاں مومنہ نہیں وہ امیر المومنین کی بیٹیاں, وہ امیر المومنین کی بہویں, وہ علی کی آل خیموں میں ہے. ادھر سے چادریں چھیڑی گئی اور ادھر سے خیموں کو جلایا گیا. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے مسلم نے بی بی کا گھر چھوڑا. ہے جب محلے میں آئے ہاشمی شجاعت کا مظاہرہ کیا. ادھر سے اشقیاء حملہ کرتے ہیں, حضرت مسلم بھی بڑھ بڑھ کے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن ایک لعین نے بڑھ کر کے اوپر کا ہونٹ اور جبڑا اے مسلم لو لوہار, اے مسلم گفتاری ہے. حضرت مسلم نے دیوار کا سہارا لیا. ادھر سے روایت کا جملہ یہ کوفہ والے چھتوں پہ چڑھ گئے. یہ ڈر اور خوف میں تھے کہ مسلم سے نہیں بچ سکتے. اب نیا طریقہ نکالا. تاریخ کہتی ہے کوفہ کے لوگ اور چھتوں سے آگ برسانے لگے, اے مسلم پہ پتھر برسانے لگے. اے اجرکم علی اللہ. ادھر سے مسلم پہ ذوق طاری ہے. یہ ایک شکی نے پیچھے کی طرف سے گرز مارا اور مسلم نہ سنبھلا اور زمین کی طرف گرے. اشقیاء نے رسیوں میں جکڑا. اے موسیٰ مسلم کو گرفتار کر کے دارالعمارہ کی طرف لائے. میں کہوں گا مسلم اور تیرے دکھوں کا بڑا ارمان مسلم, اور جب تجھے رسیوں میں جکڑا تیری زوجہ تو ساتھ نہ تھی. مسلم اور جب تجھے رسیوں میں جکڑا اور تیری چھوٹی بیٹی تو نہ دیکھ رہی تھی اور تیرے شہزادے تو نہ دیکھ رہے تھے. اور میں قربان علی کی مظلومیت, اور جب مسلمان علی کے گلے میں اور رسی کو ڈال کے لے رہے تھے اور یہی کوفہ اے مدینہ, اے جب مدینے سے مسجد نبوی کی طرف لے کے جا رہے تھے اور یہ منظر حسن و حسین دیکھ رہے تھے اور یہ زینب و کلثوم. اجرکم علی اللہ زادارو. اے مسلم دارالعمارہ پہنچے. یہ حضرت مسلم ابن زیاد کے سامنے ہوئے. ایک سپاہی نے کہا اے مسلم اور تو نے امیر کو سلام نہ کیا, یہ تو نے جسارت, اور میں قربان مسلم تیری عظمت پہ سلام. اور کتنی محبت حسین کا درس دے دیا. اب مسلم نے پکار کے کہا لیسا امیری سوى الحسین,
اور مسلم نے اپنا امیر صرف حسین کو مانا ہے اور میرا کوئی اور امیر نہیں ہے۔ عزادارو ابن زیاد کو غصہ آیا، کہا مسلم کو دارالعمارہ پہ لے جاؤ، اور جب چھت پہ لایا گیا اور مسلم کا نیچے گرایا، ادھر سے جسد حضرت مسلم بھی نیچے آیا۔ اے مسلم، آپ کا سر بھی گرا، آپ کا لاشا بھی گرا، جب بلندی سے گرا تو سیدھا زمین پر آیا، اور میں قربان کربلا کا غریب اور زیارت کا جملہ اور میرا سلام اس غریب کربلا کا جو ایک لحظہ ایسا تھا اور حسین کا لاشا نہ زین پر ہے اور نہ زمین پر ہے، ہائے تیروں پہ حسین کا لاشا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔